تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور انشاءاللہ حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، آپ کے واٹس اپ وائس نوٹ ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ بارش اکنامی پر، معاشیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور چاہے وہ قومی یعنی نیشنل وے میں ہو، چاہے انڈیویجول ایک پرسن کی حیثیت میں ہو، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بارش جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو مطلع صاف ہوتا ہے، گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں، اور پانی جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ پانی جو ہے وہ انسان پینے کے کام میں لاتا ہے، پانی جو ہے وہ فصلوں کے کام میں آتا ہے، زراعت کے کام میں آتا ہے، اور پھر کوئی بھی فیکٹری ایسی نہیں جو پانی کے بغیر چلتی ہو۔ انڈسٹریل ایریا کے اندر، فیکٹریوں کے اندر بڑے بڑے مطلب کہ پانی کے پائپ ڈالے جاتے ہیں، ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں امارات کی، تو عرب امارات میں کوئی نہر نہیں ہے۔ اس لیے نہر نہیں ہے کہ ایک تو وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، بارشیں کم ہوتی ہیں تو دریا نہیں بنے، دریا نہیں بنے تو دریاؤں سے نہر نہیں نکلی، نہر دریاؤں سے نکلتی ہے تو وہاں سمندر ہے، تو وہاں دو طرح سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک سمندر کے ذریعے، اس کو میٹھا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، نالیوں میں چلا گیا، اس پانی کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے، اور اس پانی کو کم از کم اتنا تو کنفرم ہے کہ جو باغیچے لگے ہوتے ہیں، جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ پانی استعمال وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک بڑا فضل و کرم ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 دریا بہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں جو شمالی علاقہ جات ہیں، ناردرن ایریاز جو ہیں، وہاں برف جمی ہوئی ہے، گلیشیئرز یہاں موجود ہیں، جو بہت بڑا سرچشمہ ہے پانی کا۔ پھر بارشیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، اس سے یہ ہے کہ پانی مسلسل جو ہے نا وہ مہیا ہو رہا ہوتا ہے، فراہم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری ایک مس مینجمنٹ ہے اور تدبیر اور منصوبہ بندی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم پانی کو اسٹور نہیں کر پاتے، ذخیرہ نہیں کر پاتے۔ اگر ڈیمز بن جائیں مناسب سطح پر تو یہ پانی کا جو اتنی بڑی جو نعمت ہے یہ ذخیرہ ہو جائے، جا کر سمندر میں گر جاتی ہے، کسی کام نہیں آتی، اور جب ذخیرہ ہو جائے گی تو یہ کام آئے گی اور ڈیمز سے فائدہ پہنچیں گے۔ میٹھا پانی ہے، ڈیمز جب ہوتے ہیں پھر بجلی بنائی جاتی ہے اس سے، یعنی اس میں موٹرس لگا کر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلتی ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، جو گڈو بیراج ہے، اس پر بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں وابڈا کے، جس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ تو پانی جو ہے وہ ایک نعمت نہیں ہے، بہت ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ پچھلی مرتبہ سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں چونکہ میں کئی ایریاز میں خود گیا تھا، جو نقصان ہوا ہے سیلابی علاقوں میں وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بارش برستی رہی اور اس سے شہر جھیل بن گئے، نہیں۔ نقصان ہوا ہے بارش کے بعد پیدا ہونے والی اس کیفیت سے جو ندی اور نالوں نے اختیار کی، جو دریاؤں نے اختیار کی۔ اگر یہ دریاؤں کا اور ندی نالوں کا بہاؤ کنٹرول کر لیا جائے
مینیج کر لیا جائے تو سیلابی کیفیت ہوگی بھی نہیں. اس مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میروز بھائی جی کہ منڈی میں وافر مقدار میں جانور تھا. جی جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ اوپر نہیں گئے. جی ریٹ کنٹرول تھے کافی حد تک. کنٹرول ریٹ تھے. اندرون کی بھی ایک پوزیشن تھی. کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ بکرے جو ہے نا اتنے ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا مہنگے جائیں گے، اتنے مہنگے نہیں گئے. جی وجہ کیا تھی کہ چونکہ بارشیں پچھلے سال بہت زیادہ ہوئی ہیں تو چارہ بہت زیادہ تھا، زرخیز زمین تھی. مطلب جو چرواہے ہوتے ہیں جی ان کے لیے تو جو سرکاری زمینوں میں اگا ہوا جو گھاس ہوتا ہے، پہاڑوں میں اگا ہوا جو گھاس ہوتا ہے وہ چونکہ مفت کا ہوتا ہے جی تو یہ ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو یہ نعمت بارش کی وجہ سے آئی اور گھاس وافر مقدار میں تھا، سستا تھا، جانور زیادہ ہوئے، چپائے زیادہ ہوئے، ان کو بھی فائدہ ملا اور کنزیومر کو بھی فائدہ ملا کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوا. پانی سے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت والی، سلامتی والی، رحمت والی بارش عطا فرمائے اور بارشوں کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. بڑھتے ہیں کالز کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. گورنمنٹ کا مطلب ملازم ہے تو گورنمنٹ جو نا وہ فنڈ کاٹتی ہے گورنمنٹ، یعنی جو نا فرض کرو 1000 روپیہ 2000 روپیہ اس کے اوپر جو نا یہ جو نا وہ لگاتے ہیں پروفٹ. گورنمنٹ پروفٹ لگاتی ہے تو وہ سال کے اوپر یعنی 12% لگاتی ہے، 15% لگاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو نا وہ گورنمنٹ ان پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے کاروبار کرتی ہے تو جو نا وہ آپ کو پروفٹ دیتی ہے، تو یہ سود نہیں ہے جو نا. جی مفتی. دیکھیے کاروبار تو نہیں ہوتا. آگے جا کے جب ان کی فائلیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے وہ چلے جاتی ہے سودی بینکوں کے پاس. سودی طریقہ کار کے مطابق وہ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو پرسنٹیج ہیں یہ سارا جو ہے نا قائب ریٹس ہوتے ہیں اور یہ شرح سود ہے جو ان کو اوپر سے مل رہا ہوتا ہے. تو جو رقم آپ کی اصل رقم جمع ہوئی ہے وہ رقم تو آپ کی اپنی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو رقم کٹتی ہے یہ تو 2%، 4%، چلے 10% کٹ جائے گی. جو رقم 90% آپ کے ہاتھ میں آئی ہے آپ اس کو مینیج کریں، اس کو سیو کریں، اس کو انویسٹ خود کریں. اور وہ جو آپ کا ایک نقصان ہو رہا ہے کہ آپ سودی ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کریں گے، جب آپ کو ملے گی تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو صدقہ کر دیں گے، آپ اس کو استعمال نہیں کر پائے. یہ جو ظاہری طور پہ آپ کا نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا ہے 10% کی رقم سے. 90% رقم تو آپ کے اپنے ہاتھ میں آئی ہے نا. آپ اس سے 20% بچا لیں. 70% اگر استعمال ہوتی ہے آپ کی تنخواہ تو 20% کی سیونگ کریں، اس سے بچائیں، اس کو بڑھائیں، کاروبار کریں. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنا کر آپ پیسہ بڑھا سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یوں اس کو خاتے میں نہ لائیں کہ بھئی یہ تو مجھے ملنی چاہیے، کوئی راستہ نکل آئے. اگر وہ جائز طریقے پر استعمال ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، راستہ نکلے گا، ورنہ راستہ کیسے نکلے گا. سب یہ جواب تو آپ کا بڑا عالی شان ہے، لیکن ایک انسانی مزاج بھی ہے. بالخصوص اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو چیز آ رہی ہے اس کا اتنا جو ہے نا وہ خوشی شاید نہ ہوتی ہو جتنا کل کسک یا تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز نہیں مل پا رہی، یعنی جو ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن چھوڑ رہے ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا وہ فقہی طور پہ تو ہو گیا، لیکن اگر انسانی سائیکی دیکھیں تو اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں سائیکی کا جواب سائیکی ہے، یعنی سوچ آپ بہتر اپنائیں اور سوچ یہ اپنائیں کہ یہ رقم میں لوں گا تو سود میں پڑوں گا، یہ رقم میں لوں گا تو نوست میں پڑوں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی واقع ہوگی. تو یوں بندہ کسی چیز کی مذمت کو سامنے رکھے، کسی چیز کے نقصان کو سامنے رکھے اور فضیلت کو سامنے رکھے. بھئی حرام سے بچنے کی فضیلت ہے نا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. جگہ جگہ قرآن پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اللہ کا جو ڈر ہے اس کے فضائل ہے. تو جب اس کے فضائل ہیں اور سود کی مذمت ہے، یہ دونوں چیزیں سامنے رہیں گی تو ایک حوصلہ ملے گا اور ایک جو ہے نا وہ نفسیاتی طور پر بھی جو ایک شیطانی سوچ ہے یہ سوچ اس پر غالب آئے گی اور وہ سوچ مغلوب ہو جائے گی. ٹھیک. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور حلال ہی ذرائع سے جو ملے اسی پہ قناعت کرنے، اسی پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آن لائن
ارننگ کے میجر جو پلیٹ فارمز ہیں تو لوگ ان کی جانب کافی جو ہے نا متوجہ ہیں. تو میرا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ ان کو استعمال جو ہے کرنے میں ہمیں کون سی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں جو خاص کر ایک فری لانسنگ کا فیکٹر ہے اس کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہم لے لیتے ہیں فری لانسنگ سے. فری لانسنگ کے اندر آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آپ کوئی گرافک کا ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، آپ جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر کنٹینٹ جائز ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے ہنر ہیں جس کے اندر آپ فری لانسنگ کا شعبہ اپنا کے سروسز دے سکتے ہیں. ہزار چیزیں ایسی موجود ہیں. ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کام کیا ہے، کس نوعیت کا ہے. آپ کو کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کرنا پڑ رہا. رہی بات مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں خرید و فروخت کے، تو اصل بات یہ ہے کہ آن لائن کا جو شعبہ ہے، چونکہ وہ ورچوئل دنیا ہے، تو اس میں ان دیکھے رسک زیادہ ہوتے ہیں بمقابلے فزیکل کام کے. تو ہم تو ایک مسلمان کی حیثیت سے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، لین دین کی، کاروبار و تجارت کی، اس میں بہت زیادہ کمزور ہیں. اس کی جو بنیادی باتیں وہ ہمیں نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے کہ جو آن لائن کام کرنے کے لیے شریعہ ریگولیشنز ہیں وہ کوئی الگ سے ہوں گی. یہی ریگولیشنز ہیں، یہی احکام ہیں، یہی طریقے ہیں. کوئی ایکسٹرا چیزیں ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی. لیکن کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دو چار چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں ورنہ تو بہت ڈیٹیل والا معاملہ ہے. اولاً تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے جو کاروبار و تجارت کرتا ہے کہ وہ سیکھے کہ کاروبار میں، تجارت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، پروڈکٹ وائز اینڈ میتھڈ وائز. دونوں جہتوں سے اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ نے پرچیز نہیں کی کوئی چیز، آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ایک تو یہ خرابی ہے. دوسری خرابی کیا ہے؟ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں پہلے قبضہ کریں گے خود، پھر آگے بیچیں گے، یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض سودے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دو طرفہ ادھار پائی جا رہی ہوتی ہے. بعض سودے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر مال کیا نکلے گا، قیمت کتنی ہوگی. تو یوں آن لائن کے اندر اس طرح کے کیس کم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کیا چیزیں ہیں، پرائز کیا ہے، کس کوالٹی کی ہے، جتنا لکھا جا سکتا ہے بڑے پلیٹ فارمز پر لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو تیزی ہے نا، تیزی کی وجہ سے زیادہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو لوگ ڈراپ شپنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ تیزی کی وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مال ہے نہیں، گاہک لگا ہوا ہے، اب اس کو ہم مال نہ ہوتے ہوئے بھیج دیں، کسی اور سے منگا کر ڈائریکٹ بھیج دیں. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. مقصد یہ تو جواب ہو گیا. ایک اور سوال جو میں چاہتا ہوں کہ اکثر ناظرین کی شاید وہ تشویش دور کرے گا، وہ یہ کہ آن لائن کے بزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسیپشن یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی اگر ہم علماء کے پاس جائیں گے یا مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو شاید آن لائن کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز و حرام اور ممنوع قرار پائیں گی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک بڑی پکچر میں دیکھیں تو آن لائن کے بزنس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہو کر، بھلے وہ چینج ہو کر تھوڑا بہت، وہ جائز کے دائرے میں آ سکتی ہیں یا ناجائز کے دائرے میں چلی جائیں گی؟ دیکھیں، آن لائن پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ ہیں نو وارث، ٹھیک ہے، جن کو کاروبار اور تجارت کا تجربہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نئے لوگ آ گئے اور ان کے فیلڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو دو مشکلات ہیں. ایک تو کام کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا شریعت کے اصولوں کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے کام میں موجود ہیں. صحیح. دکان ہے اس نے صرف اتنا کیا کہ ایک دن فیس بک پر لائیو ہو گیا، اب دکھانا شروع کر دیا، ابھی یہ بھی آئٹم میرے پاس اتنے کا، یہ ہے اتنے کا، یہ اتنے کا ہے. ٹھیک ہے، جی، وہاں سے آرڈر آنا شروع ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کے بعد مال موجود ہے، قیمت بیان کر دی، کیفیت بیان کر دی. ابھی جب آرڈر پکڑے گا، یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوگی تو خود سودا ہو جائے گا. اب صحیح. مال ڈیلیور کر دے گا. صحیح. معاملہ آسان ہے، صحیح ہے، کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مشکل معاملہ وہاں آتا ہے جب ہم چور راستہ اختیار کرتے ہیں. بڑا نام تھا جی میاں چنو آن لائن کی فیلڈ میں پاکستان میں. او جناب، میاں چنو کے علاوہ نام ہی نہیں تھا. پتہ چلا کہ ہزاروں اکاؤنٹس بند کر دیے امازون نے، کیونکہ ان لوگوں نے چور بازاری کی ہوئی تھی. ڈمی اکاؤنٹس دیے ہوئے تھے، ڈمی ریٹنگ تھیں، اور ریٹنگ کے ایشوز زیادہ تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی دنیا بنائی ہوئی تھی جو چور بازاری پر مشتمل تھی. تو
تو جب آپ شارٹ کٹ اور چور بازاری کو اختیار کرتے ہیں تو وہاں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. وہاں آپ کو لگتا ہے جی شرعی مسائل ہیں، مشکلات ہیں. آپ نے چور دروازہ اختیار کیا ہوا ہے، مشکلات تو ہونی ہے. ایک دکاندار جو دکان میں مال رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. مال اس کے پاس ہے، گاہک آئے گا، جھوٹ نہ بولے، مال کا غلط اوصاف بیان نہ کرے، صحیح. عیب ہے اس کو نہ چھپائے اور سودا کر لے. کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک. کاروبار تو بڑا آسان ہے. ٹھیک. کاروبار کو اللہ رب العزت نے بڑا آسان قرار دیا ہے. صحیح. کاروبار ایک کانٹریکٹ ہے. صحیح. معاہدہ. نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں عقد نکاح، صحیح. اس کو کہتے ہیں عقد بے. صحیح. عقد مانا کانٹریکٹ. صحیح. لیکن نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا دو گواہ نہ ہوں. صحیح. خرید و فروخت کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ صبح شام ہونی ہے، جی. دن میں 25 دفعہ ہونی ہے. اس میں کوئی گواہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آسانی ہے نا. صحیح. فریقین راضی ہوں اور سودا ہو جائے، چلتے بنے. صحیح. کیا حرام ہے سودوں کے اندر، ہمیں کیا اختیار نہیں کرنا، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو شریعت کی تعلیمات جہاں عبادات کے لیے ہیں وہاں خرید و فروخت معاملات لین دین کے لیے بھی ہیں. تو وہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہمارے لیے آسانی ہے. کوئی کورس کریں، کوئی کلاس لیں. آن لائن بھی ہمارے یہاں شعبہ موجود ہے، بہت سارے کورس آپ اس پر کر سکتے ہیں. فرد علوم کورس ہے، اس کے اندر دیگر بنیادی باتوں کے کورسز ہیں. ہم اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اسلامک فائنینس کورس وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں. لیکن یہ کورس پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے، تو پروفیشنلز حضرات اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بہار شریعت کتاب موجود ہے. بہار شریعت کتاب کا 11واں 12واں حصہ ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے. اور پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو 13ویں 14ویں میں بھی ہیں، تو 15واں بھی حصہ پڑھنا چاہیے. لیکن کم از کم 11واں اور 12واں تو پڑھا جائے، آپ کو پتہ تو ہو کہ بنیادی کانسیپٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ جہاں انویسٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے مداربت کے اصول و ضوابط اور شرکت کے اصول و ضوابط، بروکری کے اصول و ضوابط، اس کے بروشر بنائے ہوئے ہیں. تو دارالفتہ کی ویب سائٹ پر یہ بروشرز موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اپنی جو نا علمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. جو فرض علم ہے آپ کے لیے، آپ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق تجارت، ملازمت اور جو بھی وے آف ارننگ ہم اختیار کرتے ہیں، ان سارے معاملات کو شریعت کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال پہ ہوتی ہے اور دکان کی مالیت پہ ہوتی ہے یا صرف مال پہ ہوتی ہے؟ جو دکان ہے، جو اسٹرکچر آپ کا کھڑا ہوا، دیواریں اور شٹر اور جس کو ہم دکان کہتے ہیں، اس پراپرٹی پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عام طور پر دکاندار نے وہ پراپرٹی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہوتی. اگر وہ پراپرٹی بھی کہ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بندہ خود اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. باقی جو مال تجارت ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا وہ دن آئے گا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس دن جتنا اسٹاک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. پورا سال جو بیچا، جو خریدا، اس کا کوئی حساب رکھنا ضروری نہیں ہے. اس دن کتنا مال ہے، کتنا ریسیویبل ہے، کتنا پیبل ہے، ان چیزوں کا حساب رکھ کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. اور یہ تو دکان کی بات کی آپ نے. بندے کے پاس کے علاوہ اگر کوئی کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پرائز بانڈ ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. اور شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ نکالی جائے گی. اس سے بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جو آپ نے دکان کی بات کی تو اس میں بھی چاہ رہا ہوں تھوڑی سی اور وہ آ جائے کہ جیسے فیکٹری ہے، کسی کی بہت بڑی فیکٹری ہے، مشینیں ڈالی ہوئی ہیں اس نے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی را مٹیریل نہیں ہے، بلکہ وہ مارکیٹ سے آرڈر لیتا ہے اور اپنی مشینوں وغیرہ پہ بنا کے دے دیتا ہے. تو اس کی مشینوں وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوں گی؟ انسٹرومنٹس جو ہیں، دیکھیے جو مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ اپنی بھی فیکٹری ہو، جی ٹھیک ہے، اپنا مال بناتا ہو، جی، تب بھی ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہوں. مشینیں تو لاکھوں میں آتی ہی نہیں ہیں، کروڑوں میں آتی ہیں. جی مطلب بڑی جو مشینیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے اندر کریانے کی دکان ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھنی ہو یا نوافل پڑھنے ہو تو اس کے اندر وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کریمیں وغیرہ ہوتی ہیں، بلیچیں ہوتی ہیں، تقریباً آدھی آئٹموں کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، اتنی بھی تصویریں الٹی کی جائیں لیکن کچھ نہ کچھ تصویریں بعد ہے چیزیں کریم کی ڈبیاں یا بلیچیں ہیں جن کے دونوں سائڈ میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، جو آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے. اگر نمازی کے سامنے تصویر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اگر پیچھے تصویر ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. تو اس بات کا التزام کرے کہ اس کے سامنے جو ہے اس کی مواجہات میں کوئی تصویر واضح نہ ہو. کپڑا ڈالا جا سکتا ہے، جب روز کا کام ہے، اپنی دکان ہے تو اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے، بلکہ تصویریں اگر خواتین کی ہیں تو ان کو ویسے ہی آویزہ کرنا جائز نہیں ہے، کچھ چھپانا ضروری ہے. تو بدقسمتی ہماری کہ ہر چیز پر تصویر موجود ہوتی ہے، جی تو ہونا نہیں چاہیے یہ. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. سوال یہ میں نے کرنا تھا کہ آن لائن کام کرنا یہ کیسا ہے؟ اس میں ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے SEO، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جس میں جو ہے یہ ویب سائٹس جو ہے نا ان کو رینک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ GPO بھی جس میں ہے، آف لائن اور آن لائن دونوں، یہ بتا دیجیے. دیکھیے SEO پر تو دنیا چل رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے. آپٹیمائزیشن نہ ہو تو کوئی چیز اوپر آتی ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈمی ہوتے ہیں اور بس ان کی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے جو اوپر ان کو لے کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹیکنیک ہے، گر ہے. گر کو استعمال کرنا کوئی ناجائز بات نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے لیے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، بنیادی طور پر تو یہ آن لائن کا کام نہیں ہے، ایک سروس پرووائڈ کرنے کا کام ہے. یعنی گویا کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہے کہ میں آپ کی جو ہے نا یہ آپٹیمائزیشن کروں گا، یا آپ ڈیٹا آپریٹر ہیں، جب ڈیٹا ڈالتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ٹیگنگ کرتے ہیں. ٹیگنگ اور آپٹیمائزیشن مل کر ہی جو ہے نا وہ چیزوں کو اوپر لے کر آتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ ورک کر رہے ہیں، جس پروڈکٹ کے لیے، وہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. مثال کے طور پر کوئی بینک کی پروڈکٹ ہے، سودی بینک ہے، تو اس کے لیے آپٹیمائزیشن کرنا یا اس کو اوپر لے کر آنا یا اس کی ترویج کے لیے کام کرنا، یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یا کوئی شراب کا کام ہے یا کوئی ایسا سپر اسٹور ہے جس پہ شراب بھی ہے، تو ظاہر بات ہے ممنوعات ہوں گی، یہ سب چیزیں منع ہوں گی. لیکن کوئی جائز پروڈکٹ ہے، کوئی ایسی کتاب ہے جو اس کا کنٹینٹ درست ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ویڈیو ہے کہ جس کا کنٹینٹ درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بے دینی کی بات نہیں ہے، کوئی فحش بات نہیں ہے، مناظر ایسے نہیں ہیں، تو اگر وہ چیز ویریفائی کرتی ہے شریعت کے اصولوں میں ٹھیک ہے، تو اس کی تشہیر کرنا، اس کی تشہیر میں معاون و مددگار بننا، آپٹیمائزیشن کرنا، یہ بھی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس ایک ہمارا میسیج ہے، میسیج یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان ہی میں نکالی جا سکتی ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ رمضان میں جو لوگ نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہو، لیکن عام طور پر ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالے جائے. جو شخص بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد جب اس کے بعد پہلی بار نصاب پایا گیا اور سال گزرا، اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی. کس دن بالغ ہوا، کس دن اس دن پایا گیا، تو یہ سرکل ہے نا جو گھومتا رہتا ہے. ہر ایک شخص کے ساتھ ڈفرینٹ سرکل ہوتے ہیں. نماز کسی پر کب پہلی دفعہ فرض ہوئی، کوئی ٹائم خاص تھوڑی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. بلوغت کا کوئی ٹائم خاص نہیں ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں ہے. ہر شخص کا یعنی ریالٹی کو جب ہم دیکھیں گے الگ الگ حساب ہوتا ہے، اور وہ اس حساب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی پروگرام ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے سیالکوٹ سے پروگرام کیا تھا، اور وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. اس میں آپ سرچ کریں گے تو مارچ کے مہینے میں یہ پروگرام ہوا ہے. پورا اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کے کیا مسائل ہیں، کیا نہیں، کب نکالے جائے گی اور کب نہیں. مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو تفصیلی پروگرام مل جائے گا، بنیادی معلومات بھی مل جائے گی، اور سوالات جوابات کا جو سیشن ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے. اور صرف ایک بات اسی سوال کے ساتھ آپ ارشاد فرما دیں کہ رمضان میں جو نکالتے ہیں، تو اگر کوئی ایڈوانس میں نکال دیں، مثال کے طور پر اس کا ربیع الاول میں سال آ رہا ہے، لیکن وہ ربیع الاول آنے سے پہلے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تو کیونکہ رمضان میں صدقہ خیرات اور نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر اس میں نکال دیتا تو ٹھیک ہے. ایڈوانس نکالنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن
پھر حساب کتاب کرتا رہے، جتنا ایڈوانس نکالا ہے اور جب موقع آیا ہے تو پھر دیکھے کہ کتنی باقی رہتی ہے، ٹھیک تو ممکن تو ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی، کال سینٹر پہ کام کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کو جاتے ساتھ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنا نام غلط بتانا ہے۔ اگر غیر مسلموں کی کمپنی ہے تو غیر مسلموں کے نام رکھنے پڑتے ہیں، جس میں اور بھی بہت سارے بونس ملتے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، نک نیم رکھنا جو ہے اس کی تو گنجائش موجود ہوتی ہے نا، مطلب ماں ایک الگ نام سے پکار رہی ہوتی ہے، محلے والوں نے الگ نام رکھا ہوتا ہے، اسکول والوں نے الگ رکھا ہوتا ہے، فرینڈ سرکل میں ایک الگ نام ہوتا ہے۔ نک نیم ایک آفیشیل وے ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نک نیم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نک نیم کیا ہے۔ تو ایک نک نیم کے نام پہ بندہ کوئی ایسا نام رکھے جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہ ہو تو گنجائش موجود ہے۔ تو کوئی داؤد نام رکھتا ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ اب مصر کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ایجپٹ۔ مصر نہیں بولتے، ایجپٹ بولتے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو شام کو سیریا بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی اور ممالک ہیں جن کے الگ نام ہیں، انگریزی میں ان کے الگ نام ہیں۔ جی، تو اگر آپ داؤد نام رکھتے ہیں اور انگریزی تلفظ اس کا ہے تو یہ ضروری تھوڑی کہ آپ نے خود کو کوئی غیر مسلم شو کیا ہے۔ ایسے نام نہ ہوں جو صرف غیر مسلم ہی رکھتے ہوں۔ نک نیم کے طور پر آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ اس سے بھی ایک چیز کی وضاحت فرما دیں، نک نیم اور وہ جو ایک قرآن کریم میں نام بگاڑنے سے جو منع کیا گیا اسلام میں، یہ نام نہ بگاڑو، تو ان دونوں میں کیسے وہ ہوگا؟ یہ نام بگاڑنا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہر نک نیم ایسا نہیں ہوتا کہ جو بگاڑ پر مشتمل ہو۔ کچھ نک نیم ہوتے ہیں، اب ماں نے کوئی نام رکھا ہوا ہے تو کوئی بولے گا کہ جناب یہ نام بگاڑ رہی ہے ماں، وہ پیار میں کہتی ہو تو پیار والا ماحول ہوتا ہے۔ وہ دوستوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نام بھی ہو جاتا ہے اور خراب بھی، جی، ٹھیک ہے۔ ذیشان کو شانی شانی کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں جیسے، اور تو اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا ہوگا، وہ بلکہ بعض اوقات تو خود بھی اپنا نام وہ نارملی شانی بتا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یوں کچھ نام وہ ہوتے ہیں، عرفی نام یعنی کہ نیم ہوتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، نام اگر بگاڑ رہا ہے کوئی کسی کا تو وہ غلط بات ہے۔ اچھا، نک سے مجھے یاد آیا جی، کہ میں کوئٹہ گیا ہوا تھا ابھی پچھلے جی، ہفتے، تو وہاں پٹھان بھائیوں کے ساتھ میں نشست تھی، جی، تو پتہ چلا کہ پنجابی میں بولتے ہیں نکا، نکا چھوٹا، ٹھیک ہے، پشتوں میں نکا بولتے ہیں بڑے کو۔ اچھا، یعنی بالکل چینج، اپوزٹ، مطلب نکا عالم ہیں، نکا ولی، بڑا ولی، بڑا بولی، ٹھیک ہے۔ اور پنجابی میں بالکل الگ معنی ہے۔ میں نے کہا بھائی مہربانی آپ لوگوں کی، اب بتا دیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ مجھے پگ میں بھی یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سائیں کا لفظ ہے نا، سندھ میں الگ ہے اور پنجاب میں الگ ہے۔ میں کہیں گیا تو پنجاب میں پاگل کو کہتے ہیں۔ کہیں میں گیا ملاقات کے لیے تو میں سائیں سائیں کہہ کے بات کر رہا، تو پھر جو ہے نا وہ ان کے اسسٹنٹ نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ سائیں نہ کہیں آپ، مطلب میں تو عزت دے رہا ہوں، انہی کے سامنے ہی بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے نہیں سائیں ہماری یہاں الگ معنوں میں، سندھ میں الگ معنوں میں۔ تو میں نے پھر میں نے ایکسکیوز بھی کیا، معذرت بھی کی، اور یہ ہو جاتا ہے۔ شہزاد کو شہزادہ کہہ دیتے ہیں، تو ماں تو کہہ دیتی ہے شہزادہ، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر نام اسی طریقے سے کر دیتے، اقبال کو بالا کر دیتے ہیں۔ چلیں بہرحال یہ بات نکل گئی، یہ بات جواب بھی آ گیا اور کچھ ضمنی باتیں بھی ہو گئی۔ بالے کا اصلی نام ہی نہیں پتا ہوتا کسی کو کہ بالے کا اصلی نام کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اتنا فیمس ہو جاتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، وہ بولتا کہ میں یہ سامان لے کے آؤں گا اور اس میں سے ہوگا وہ ہم آدھا کریں گے، کیا یہ جائز؟ جی مفتی، اگر آپ کاروبار کے لیے پیسے دے رہے ہیں اس کو، آپ کے پیسے ہیں، اس کی محنت ہے، اس کو مداربت کہتے ہیں۔ تو مداربت کے اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کو فالو کر کے آپ آگے بڑھیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے کام کریں تو جائز ہے۔ اور جو دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر مداربت کا بروشر اس کو ہی پڑھ لیں آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مداربت کے بارے میں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس پیسے رکھواتا ہے تو جو رکھوانے والا ہے اگر اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ آپ یہ پیسے ہمیں دے دیں، آپ کو جب ضرورت ہوئے تو آپ ہمیں 1 دن پہلے بتا دینا، آپ کو مل جائیں گے، تو کیا ایسے پیسے پھر بندہ خود استعمال کر سکتا ہے؟ جی مفتی، دیکھیے عرف عام میں اس کو قرضہ بولتے ہیں، یعنی
آپ ہمیں پیسے دے دیں اور جب آپ کو چاہیے ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے. اس کو قرضہ کہتے ہیں. تو قرضے کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، اور قرضے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے. لیکن قرضے پر نفع دینا سود ہے. کسی قسم کا کنڈیشنل اور مشروط نفع آپ نہیں دے سکتے، نہ بینیفٹس کی صورت میں، نہ رقم کی صورت میں، نہ کسی اور طریقے سے کہ جس کی بنیاد صرف اور صرف قرضہ ہو. صرف قرضے کی حد تک تو یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ نے اتنا ہی پوچھا تھا. اور تنبیہ کے لیے میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ کوئی سود کا معاملہ نہ ہو، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کا قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب، آپ نے یہاں پہ قرض کا ارشاد فرمایا اور تنبیہ بھی ارشاد فرما دی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پیش نظر پس منظر میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے جس کے تحت آپ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا. لیکن عوامی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جیسے سوال کیا کہ امانت کوئی شخص رکھوا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ 1 لاکھ روپے ہیں جی، 1 ہفتے کے لیے آپ رکھ لو. تو امانت کا کیونکہ آپ نے پچھلے ہی دنوں جواب دیا تھا تو شاید انہوں نے سنا ہو تو پھر کیا ہو جو بھی ہو. تو اب امانت اس نے رکھوائی، امانت تو استعمال کر نہیں سکتا. تو جو امانت رکھوا رہا ہے اس سے اگر اجازت لیتے ہیں ہم کہ جی امانت آپ کی رکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں ضرورت پڑی تو ہم استعمال کر لیں گے، تو بھی یہ آپ نے ہی بیان کیا تھا کہ یہ قرض کی صورت بن جائے گی، پھر امانت نہیں رہے گی. لیکن رکھوانے والا کہہ رہا ہوتا ہے قرض نہیں دے رہا، ہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اس کو پیش نظر شاید یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قرضہ دوں گا تو پھر یہ لانگ ٹرم کہیں یوز کر لے گا، پھر مجھے لینے میں پرابلم ہوگی. تو وہ لفظ امانت کہہ رہا ہوتا ہے صورت قرض کی. کے اندر الفاظ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل ہے مقاصد. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام علی حسن ہے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ کے بارے میں پوچھنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس فوریکس مارکیٹ کو کن طریقے سے یوز کیا جائے، کس طریقے سے یوز کیا جائے تو یہ حلال ہے، اور اگر اس کی کوئی صورت بھی حلال ہونے کی نہیں ہے برائے مہربانی کوئی ایسا سولوشن دیں، کوئی ایسا حل بتائیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے تو پھر یہ حلال ہو جائے گی. اچھا جی، فوریکس ٹریڈنگ. دیکھیں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق تو فوریکس ٹریڈنگ سٹے کا دوسرا نام ہے، تو اس کے جواز کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. لیکن دنیا بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے اس نام پر کئی سسٹم چل رہے ہوں، کئی نظام چل رہے ہوں. میں UK والوں کے ساتھ تھا آن لائن، وہ کچھ مسائل پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایسی تفصیلات بتائیں کہ اس سے لگا کہ شاید ان کے یہاں کوئی اور سسٹم چل رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ کا. ٹھیک. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں اس میں زیادہ تر لوگ گولڈ کا کام کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر آئل کا کام ہوتا ہے، کرنسی کا کام ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز لین دین نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن وہ کچھ اور تفصیلات بھی بتا رہے تھے، تو آپ بھی آپ کے سامنے اگر کوئی مزید تفصیلات ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ کیا صورتحال نکلتی ہے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے بز فتویٰ، اس پر آپ اپنا جو ہے نا سوال کمنٹ کر سکتے ہیں اور تفصیلات ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوال آیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مال پہ زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ بیچنے کی نیت سے نہ لی گئی ہو. تو غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے دوبارہ ٹیکسٹ کیا ہے، نام تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جائیداد، پلاٹ یا دکان یا جو فلیٹ وغیرہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لگ ایسا رہا کہ انہی کا سوال ہے یہ. فلیٹ ایک اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، اور ایک اس کا ہوتا ہے کہ جو رہ رہا ہے کرایہ پہ دینے کے لیے لیا ہوا ہے. تو دونوں جو ہے وہ جدا جدا معاملات ہیں. خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے تو زکوٰۃ بنے گی پراپرٹی پر، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کرایہ پر دینے کے لیے نہیں ہوگی، رہنے کے لیے نہیں ہوگی. فلیٹ ہو، گھر ہو، دکان ہو، تینوں کا یہی حکم ہے. وہ سب بیچنے کی تو مطلب کبھی نہ کبھی تو بیچے گا نا وہ. خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے. ٹھیک ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو. اگر کرایہ کی نیت کر لی ہے، رہنے کی نیت کر لی ہے تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوڈو ہوتا ہے اور ایسی ہی جو اور بھی گیمز ہیں جیسے جو ہے نا کیرم وغیرہ، تو ان کا سیل کرنا، اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ جو ہے نا بتا دیجیے. آپ کا ہے بہت اچھا ہے جی. ایک ان کا ہے اور دوسرا ہے جی جو لہو میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لام ہے واو، لہو اور لعب عین. جی. تو آلات لہو و لعب جو ہیں
اس کی خرید و فروخت سے علماء نے منع کیا ہے کہ جو آلات لہو و لعب ہیں ان کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آڈیو ویڈیو گیم کھیلنا کیسا اور اس پہ اجرت لینا کیسا؟ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ہم کما رہے ہیں، تو احکام تجارت میں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، آڈیو ویڈیو گیم بیچنا، یہ آج کل مطلب آن لائن جو کھیل رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں اس سے متعلق سوال لگ رہے ہیں۔ پہلے تو دکانوں میں ہوتے تھے، کچھ گیم ہوتے تھے، آج کل ایک اور نحوست آ گئی کہ وہ کھیلتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی کسی طریقے سے ان کو، مجھے تفصیل نہیں پتہ، لیکن ان کو ارننگ ہوتی ہے، ڈیجیٹل گیمنگ ہے۔ اگر تو شرط کا معاملہ ہے اور وہ جوئے کی کیفیت ہے تو حکم واضح ہے اس کا، ورنہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں عام طور پر ان میں میوزک ہوتا ہے اور کچھ ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں جو ان کا دیکھنا درست نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو تکلیف دہ معاملات ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور گیم آج کل جی، پب جی، آپ دیکھ لیں خودکشی کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں اور دیگر اس کے ساتھ کتنی خرابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتا یہ ہے کہ ایک حصار کا حکم رکھتی ہیں کہ آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس دائرے میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے نقصانات ہوں لیکن تھوڑے کم ہوں، صحیح ہے، لیکن اس دائرے میں جانے کے بعد پھر آگے جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے مجھے اس وقت کہ بالفرض جیسے بارشوں میں ہم کہتے ہیں آپ گیلے ہیں تو پول کو ہاتھ نہ لگائیں، حالانکہ ویسے گیلے ہونے میں تو ایسی کوئی خاص ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی لوہے کی چیز کو بالخصوص کرنٹ اور یہ الیکٹرک وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ تو اس سے بھی آن لائن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے آپ نے اشارتاً ابھی بیان بھی فرمایا کہ بعض اوقات مطلب نقصانات کم ہوتے ہیں لیکن آگے چل کے وہ بڑے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کیونکہ احکام تجارت دیکھنے والوں میں جہاں بزنس گروپس ہوتے ہیں، بزنس سے ریلیٹ کرتے ہوئے افراد ہوتے ہیں، وہاں وہ ٹین ایجرز بھی ہوتے ہوں گے یقیناً، جن کا یہ شغف ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ہمیں کال سے بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ ایجڈ افراد نہیں ہے سوال کرنے والے، کوئی نیو کمر ہے، فریش گریجویٹ ہے۔ تو ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں پہ علماء یا بڑے ہمارے جن چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں، ان کا فوری طور پہ ہمیں ان کے نقصانات اتنے زیادہ محسوس نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ ایک ایج کا میرا خیال ہے فیکٹر ہوتا ہے، شاید ہم جب اس ایج پہ پہنچیں تو ہمیں بھی ایسے لگے کہ ہاں صحیح منع کرتے تھے ہمارے بڑے، اور یہ میں نے جملے سنے بھی ہیں کہ ہمارے بڑے منع کرتے تھے، ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب جب ہم خود اس مقام پر آئیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس چیز کو ہم مینیج کیسے کریں کہ ہمیں وہ بات اسی وقت پہ سمجھ میں آ جائے؟ یہ میرے پاس ڈیوائس ہے نا، جی، عام طور پر ڈیوائس کو فون بولا جاتا ہے، جی، تو اس کا ایک ایریا ہے، صحیح، 1 2 3 4 سائڈیں ہو گئی، جی، 5 اور یہ 6، ٹھیک ہے، 6 جہات ہیں، اس کو 6 جہات کہا جائے گا، 6 جہتیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ٹین ایج بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کے سامنے صرف تصویر کا ایک رخ ہے، اس کے سامنے یہ رخ نہیں ہے، 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 ٹھیک، وہ دنیا کو، چیزوں کو، بہت سارے کاموں کو صرف اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نا تجربہ کاری، کم عمری اور میچور نہ ہونا سوچ کا، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، جب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ ایک تو عقل مندی کا اصول ہے نا، سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے تو سمجھ لیں آپ غلط ہیں۔ پھر اگر بات آ جائے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہاں تو ویسے ہی جو نا، جو ہماری عقل سوچتی ہے وہ اتنا کامل تھوڑی سوچ سکتی ہے، ایک محدود دائرے میں سوچتی ہے، اور جو دین ہے اس کی بنیاد وہی ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر دین نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، جی، تو ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی رپورٹ شائع ہو جائیں، کوئی میگزین شائع ہو جائیں، کوئی لیکچر آ جائیں کہ شراب کے 1000 فائدے ہیں، لاکھ فائدے ہیں، کروڑ فائدے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہے گا کہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ نقصان ہے تو نقصان ہے،
تو یہ ہوتا ہے نا قوت ایمانی کا ہونا، یہ خود ایک پاور ہے، اسلام خود ایک پاور ہے۔ تو جب ہم چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اس کے اندر اسٹیپس ہوتے ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہوتی ہے، جی، ایک وہ ہوتی ہے جو علماء نے اجتہاد کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں خطا کا امکان ضرور ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں براہ راست وہی پر مبنی ہیں وہاں خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر صرف اپنی سوچ کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم نے شریعت کی سوچ کو فالو کرنا ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے سمجھا رہے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعض اوقات وہ بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، ایسا ہوتا ہے۔ جی، تو اگر ان کے پاس ٹھیک ہے تو ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کی سوچ پختہ ہے، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے۔ آپ تو وہاں تک پتہ نہیں کب پہنچیں گے جو اس جہاں سے ہو کر آئے ہیں، انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے، تجربہ کاری ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔